تو قرآن حکیم نے 3 مطالبے ہم سے کیے ہیں، بس پر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک، پہلا مطالبہ سورہ مزمل، یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے، سورۃ نمبر 73 آیت نمبر 4، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو صحیح پڑھو۔ پہلی ڈیمانڈ قرآن کی کیا ہے؟ اسے صحیح پڑھا جائے۔ دوسری ڈیمانڈ کیا ہے؟ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 43 حتی تعلموا ما تقولون، جو تم پڑھتے ہو اس کی تمہیں سمجھ بھی آنی چاہیے، یہ طوطوں کی طرح لڑنا بھی نہیں چاہیے، تھوڑا بہت اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اور تیسری ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ قرآن کو چنتے ہیں نا تو اس پر اللہ ثواب دیتا ہے، قرآن کی زیارت کرتے ہیں تو ثواب دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 49، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو سینوں میں بھی جگہ دینی چاہیے۔ انجیل کا لیا ہے ہم چلو 8-10 سورتیں زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں صحت کے ساتھ پہلا کلمہ نہیں آتا؟ تو کوشش کیا کریں، آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن حکیم اس کو صحت سے پڑھیں۔ مجھے جب یہ شعور ملا کہ لوگ اب کہانیاں نہیں سنیں گے جب تک ہم ریفرنس کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات نہیں کریں گے، تو پھر ہم نے اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کی اور لوگوں کو زیادہ قرآن بتایا کہ لوگ ان کے اندر ذوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو۔ بات کہتا ہے اے تو شبنم بر زمین اسکندائی در بغداری کی کتابیں زندائی، شبنم کے قطرے بڑے صاف شفاف ہوتے ہیں، جس کو اوس کہتے ہیں، لیکن جب صبح صبح آپ چلتے ہیں تو وہ قوم کے طرح رودے جاتے ہیں کہ زمین پر سب سے صاف لوگ حضور کے غلام ہیں۔ لیکن دیکھیے آپ لداخ میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کیوں؟ علامہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے تعلق چھوڑ دیا ہے۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق سنبھالنا۔ میں آخر میں محکمہ اوقاف کی طرف سے